أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله أمر وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله، إن الله غفور رحيم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض، قد يعلم ما أنتم عليه، ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا، والله بكل شيء عليم. انما المؤمنون، در حقیقت مومن تو وہ لوگ ہیں، الذین آمنو، جو ایمان لائے یا ایمان رکھتے ہیں، باللہ اللہ پر، و رسول اور رسول پر اور اس کے رسول پر، وَإِذَا یعنی رسول کے ساتھ، علی امرن کسی کام پر، کسی مقصد سے، جامعن اکٹھے ہو کر، لم یذهبوا تو وہ نہیں جاتے، حتیٰ یہاں تک کہ یستأذنون وہ نہ اجازت لے لیں اس سے، ان الذین بے شک وہ لوگ، یستأذنونک جو اجازت طلب کرتے ہیں آپ سے، اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ یہی وہ لوگ ہیں، الذین یؤمنون جو ایمان رکھتے ہیں، باللہ اللہ پر، ورسول اس کے رسول پر، فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ پس جب وہ اجازت مانگیں آپ سے، لبعض شانہم اپنے کسی کام کے سلسلے میں، فَأَذَل تو اجازت دے دیجئے، لمن شئتا جس کے لیے آپ چاہیں، شئتا جس کے لیے آپ چاہیں، منہم ان میں سے، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ اور ان کے لیے مغفرت چاہیں اللہ سے، ان اللہ غفور رحیم بے شک اللہ غفور الرحیم ہے۔ لا تجعلوا اور نہ تم بنا لو، دعاء الرسولی رسول کو پکارنا، بینکم اپنے درمیان، کا دعائی بعضکم لبعض اس طرح جس طرح تم پکارتے ہو اپنے میں سے بعض کو بعض اپنے آپس میں جس طرح آپس میں پکارتے ہو، قد یعلم اللہ الذین یقیناً، قد یقیناً یعلم اللہ اللہ جانتا ہے، الذین ان لوگوں کو، یتسللون جو کھسک جاتے ہیں، منکم تم میں سے، لباسا آڑ لے کر دوسروں کے پیچھے سے کھسک جاتے ہیں، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ پس چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ، الَّذِينَ وہ لوگ، يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ جو مخالفت کرتے ہیں اس کے حکم کی، أَن تُصِيبَهُمْ کہ پہنچے یا پکڑ لے انہیں، آ جائے انہیں، فتنہ کوئی عذاب، کوئی آزمائش، او یصیبہم عذاب کیا کہ پہنچے انہیں عذاب علیم دردناک عذاب، اللہ خبردار ہو جاؤ یعنی کہ خبردار، ان للہ بے شک اللہ ہی کا ہے، اللہ ہی کے لیے ہے، ما فی السماوات والارض جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، قد یعلم یقیناً وہ جانتا ہے، ما انتم علیہ جس حال میں بھی تم ہو، وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ اور اس دن جس دن وہ لوٹائے جائیں گے، الیہ اس کی طرف، فَيُنَبِّئُهُمْ تو وہ ضرور
خبر دے گا انہیں بما عملو جو وہ عمل کرتے رہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس میں آخری وقت، آخری جو ختم ہو رہی ہے صورت، اس میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہدایات دی جا رہی ہے مسلمانوں کو کہ جماعت کا نظم و ضبط کس طرح ہے، اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی خاص طور پہ ہدایات دے رہے ہیں۔ انما المؤمنون، کہ بے شک وہ لوگ اصل میں تو ایمان والے وہی ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، اس کے رسول پر، اور جب بھی کسی کام کے سلسلے میں وہ اکٹھے کیے جاتے ہیں، یعنی کہ صحابہ کرام کی مجلس میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی اہم موقع پر جمع ہوتے ہیں، تو اس کا وہاں پہ وہاں اس میں آنے کا ادب سکھائے، اس جانے کا بھی ادب سکھائے وہاں پہ۔ جیسے یا کوئی ایسا موقع ہو جس میں کسی جنگ کا مسئلہ ہو، اس پر کوئی رائے مشورہ کرنا ہو، اسلام یا مسلمانوں کو کوئی دفاع کرنا ہو، یا کوئی اور کوئی ایسا اہم مسئلہ ہو جس پر غور و خوض کے لیے تمام صحابہ کا جمع ہونا ضروری ہوتا ہو، تو پھر آپ کی ذات کے بغیر مجلس سے اٹھ کر نہیں جاتے یہ لوگ، قطعی نہیں جاتے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، کیونکہ اللہ اور رسول پر ایمان کا تقاضا ہی یہی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول سے فرمایا کہ اگر آپ ان صحابہ کو اپنی ضرورتوں کی اجازت مانگیں تو حالات کے مطابق آپ جنہیں چاہیں اجازت دے دیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کی ضرورت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ انہیں اجازت نہ دی جائے تو اجازت نہ دیجیے، اور یہ اللہ اور رسول پر ایمان کا تقاضا ہے کہ صحابہ اس حکم کو اپنی خوشی خوشی قبول کریں اور اللہ کے رسول کے حکم کو اپنی ضروریات پر ترجیح دیں۔ تو اس لیے یہاں یہ بالکل بتا دیا گیا ہے کہ ایک طریقہ کیا ہے، کہ جب ایک مجلس کا طریقہ یہ ہے کہ جب اس کا سربراہ جس نے مقصد بلایا اس کی اجازت کے بغیر کوئی اپنی جگہ سے جائے نہیں، اپنی ضروریات جو اس کی خود کی ضرورت ہے اس کو ذاتی ضرورت کو قومی ضرورت پر ترجیح نہ دے۔ تو یہاں یہ بتایا گیا کہ وہ زیادہ ضروری ہے، پھر اس سے وہ کہیں وہ جاتے ہی نہیں، اور یہ ان لوگوں کے لیے بتایا کہ اگر وہ جاتے بھی ہیں تو پھر آپ سے اجازت مانگتے ہیں، تو اجازت مانگنے پہ بھی اللہ کے رسول کو اختیار دیا گیا۔ اللہ کے رسول کے بعد ان لوگوں کو جو آ، کسی جماعت کا امیر ہو یا کوئی اور آ، جماعت کا امیر سے مشورہ کہ اس کی اجازت کے بغیر کسی کو جانا نہیں، کیونکہ یہ بھی ضروری ہے کہ انسان کو، اگر آپ سمجھیں اگر کوئی سفر بھی کر رہا ہو، تین آدمی بھی ہیں، تو ایک اپنے آپ کو کہ ایک ان میں سے کسی کو امیر بنا لیں، تو اس کی بات کو ماننا چاہیے، کیونکہ اگر لوگوں کے اکٹھے ہونے کا کسی جماعت میں اگر لوگ نہ ہوں، اکٹھے نہ ہوں کسی چیز پر، تو پھر یہ کہ پھر بکھر ہی جاتے ہیں، جیسے کہ آج کل ہم سب بکھرے ہوئے الگ الگ اپنے پہنچے ہوئے۔ تو حالت یہ بتایا گیا ہے کہ پھر یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ جس کو آپ چاہیں، یعنی اگر آپ یہ ضروری نہیں کہ ہر کسی کو دیں، کہ جس کو ضرورت یعنی ضرورت بیان کرنے پر اجازت دینا یا نہ دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی پر موقوف ہے۔ اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ اجتماعی ضرورت شخص کی انفرادی ضرورت کے نسبت زیادہ اہم ہے تو پورا حق رکھتا ہے کہ اجازت نہ دے، اور اس صورت میں مومن کو بھی اس سے کوئی شکایت ہونی ہی نہیں چاہیے۔ تو پھر اسی لیے بتا دیا گیا کہ وہ لوگ ہیں جو اجازت لیتے ہیں اللہ کے رسول پر یقیناً بہت زیادہ یا ایمان رکھتے ہیں۔ اور پھر اللہ پھر یہ بھی کہہ دے من شئت منہم فاستغفر لهم اللہ، تو پھر ان کے لیے پھر آپ، کیونکہ اس میں اس بات کا اشارہ ہے کہ عذر کی بنا پر اگر اجازت لے کر جانا جائز ہے، مگر پھر بھی اچھا نہیں ہے، کیونکہ دنیا کے کام کو دین پر مقدم رکھنا ہے، یہ کہ اس میں اگر کوئی تھوڑا بہت اس نے کوئی بہانہ بھی بنایا ہو تو اللہ تبارک پھر یہ کہہ دے کہ آپ سے کہا کہ آپ پھر ان کے لیے مغفرت کے دعا کر لیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعا کر لیں، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے، کیونکہ ان کے بہتر یہی ہے کہ آپ کی مدد جانے کے سوچے بھی نہ، اجازت بھی نہ لیں۔ تو یہی ہے کہ اگر جا رہے ہیں تو پھر ان کے لیے آپ دعا بھی کر دیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے اگر کوئی غلطی ان سے کہیں ہوئی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہ ہاں بتایا گیا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کا دعاء بعدکم، یعنی کہ آپ رسول کے بلانے کو اپنے درمیان اس طرح نہ بنا لو جیسے تمہارے بعض کو بلانا ہے، یعنی کہ یہ رسول جب تمہیں اس کے
اصل میں اس کے یہ تین مطلب ہو جاتے ہیں کہ ایک تو ایسے ہی جیسے دعا اور رسول ہے، دعا اور رسول، یا رسول کو بلانا، رسول کا بلانا یا دعا کرنا بھی ہو سکتا ہے، یا رسول کو پکارنا بھی ہو سکتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر آپ پہلے، تو پہلا یہ مطلب لیا جائے کہ رسول کو اس طرح نہ پکارو جس طرح عام لوگوں کو پکارتے ہو، یعنی اللہ، تو یہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھا کہ آپ کو یہ نہ کہ یا محمد، لوگ یہی کہا کرتے، کہہ دیا کرتے تھے یا محمد یا ابو القاسم۔ تو اب فرمایا گیا کہ اللہ کے رسول کو اس طرح نام لے کر نہ پکارو جیسے آپس میں پکارتے ہو، اگر ان سے کوئی پکار رہے ہیں تو پھر یا رسول اللہ، یا اللہ، یا نبی اللہ، اس طرح کہہ کے ان سے پکارے، ادب سکھایا گیا ہے۔ تو یہ اس کو زمانے میں تھا، کیونکہ انسان کو ہم دیکھتے ہیں قرآن میں بھی اللہ کے رسول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں بھی نام لے کے اللہ نے مخاطب نہیں کیا ہے، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسل، یعنی کہ یہ کیونکہ کسی کو کہتے ہیں القاب سے کسی کا اگر نام پکارنے سے بہتر ہے کہ اس کے عہدے سے پکارا جائے، جیسے کہتے ہیں کیسا حافظ صاحب یا فلانا صاحب، ڈاکٹر صاحب، تو وہ زیادہ وہ بہتر لوگوں کو لگتا ہے کہ جی نام کے بجائے اس کو اس سے پکارا جائے۔ تو یہاں بھی یہ ان کو یہ بتایا گیا کہ کیا ہے۔ دوسرا یہ بتایا گیا کہ اللہ کے رسول جب اللہ کے رسول کو آپس میں ان کی دعا، اللہ کے رسول کی دعا سے بھی یہ کر دعا، ان کی دعا کو بھی اپنی دعاؤں کی طرح نہ سمجھ لاؤ کہ جیسے اللہ کے رسول کو دعا کرتے ہوں تو آپ یہ سمجھیں کہ وہ بھی اسی طرح ہے جیسے ہم آپ آپس میں دعا کرتے ہیں۔ کیونکہ اگر وہ اللہ تبارک کہ اللہ ان کے رسول کی اگر دعا اگر انہیں خوش ہو کے دے دی تو وہ ایسے نہیں، وہ تو دعا قبول ہونی ہی ہے، کیونکہ اگر وہ تم خوش ہو کر دعا دے دیں تمہارے اس سے بڑی کوئی نعمت ہے ہی نہیں، اور اگر ناراض ہو کر بد دعا دے دیں تو تمہاری اس سے بڑی کوئی بدنصیبی نہیں ہے۔ جس طرح کہتے ہیں نا کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ جب قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے اور اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بری روش کے برابر بڑھتے رہے تو آپ نے پھر ان کے لیے بد دعا فرما دی، انہوں نے فرمایا، اللہ کے رسول نے پھر دعا کر دی، اللہم عینی علیہم بسب یوسف، اے اللہ ان پر سیدنا یوسف علیہ السلام کے زمانے کے 7 سال کا قحط بھیج کر میری مدد فرما۔ تو پھر آخر ان پر ایسا سخت قحط نازل ہوا کہ بھوک کی شدت کی وجہ سے ہڈیاں اور مردار تک کھانے لگے، اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ ان میں سے ہر کوئی شخص آسمان کی طرف دیکھتا تو بھوک کی وجہ سے ایک دھواں سا دکھائی دیتا۔ اس وقت پھر ابو سفیان آپ کے پاس آ کر کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہاری قوم ہلاک ہو رہی ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ان سے یہ عذاب دور کر دے۔ چنانچہ آپ نے دعا فرمائی اور قید ختم کر لی۔ پھر بھی وہ کرتے وہی شرک، پھر شرک پہ لگ گئے، یعنی حال ان کا یہی تھا کہ شرک پہ پھر لگ گئے، تو ان کا حال یہی تھا۔ پھر تیسرا یہ کہ تیسرا جو بتایا گیا کہ ان جیسے اگر آپ کو نبی بلائے، اگر آپ کو آپ اللہ کے رسول بلائیں تو پھر اس کو اس طرح نہ سمجھیں کہ جس طرح دوسرے لوگوں کو بلانا ہو۔ دوسرے لوگوں کو بلانے اور آپ کے بلانے میں فرق ہے۔ آپ کے ہر حال میں جب اللہ کے رسول بلائیں گے تو آپ نے جانا ہے، یہ نہ ہو کہ آپ جس طرح اللہ کے رسول بلائیں اور کوئی کہہ دے کہ جی میں لیٹ ہو گیا ہے کچھ اور کیونکہ یہ سیدنا ابو سعید بن معلہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے اور مجھے بلایا، لیکن میں نماز چھوڑ کر نہ گیا، بلکہ میں نماز مکمل کی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ تو آپ نے فرمایا تم میرے بلانے پر فوراً کیوں نہیں آئے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے لوگوں جو ایمان لائے اللہ کے رسول کی دعوت، اللہ اور اس کے رسول کی دعوت قبول کرو جب وہ تمہیں اس چیز کی دعوت دیں جو تمہیں زندگی بخشتی ہے۔ تو اللہ کے رسول کا بلانا، اور یہ جو ہمیں یہاں جو یہ جو آخری والی بات ہے یہی زیادہ بہتر لگتی ہے، کیونکہ اس کے بعد جا رہا ہے نا کہ ہمیں کسی کے مقصد کے لیے بلایا جائے تو پھر اس کے لیے تو پھر یہ والا یہاں پہ دعا رسول کا مقصد زیادہ یہ لگتا ہے کہ شاید اس کا مقصد یہی کہ لا تجعلوا دعاء رسولی، کہ جب رسول کے آپ کو بلائیں کسی اجتماعی مقصد کے لیے تو پھر آپ یہ نہ سمجھو کہ کسی ہر حال میں جب اللہ کے رسول نے بلایا ہے تو آپ کا جانا لازم ہے، اس پہ کوئی ٹال مٹول والی گنجائش ہے ہی نہیں۔ تو پھر یہ بھی بتا دے گا کہ وہ لوگ پھر کرتے کیا ہیں، قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، کہ بعض لوگ ایسے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جانتا ہے کہ اگر کسی مسلمان نے اجازت لی اور اللہ کے رسول نے اس کی اجازت دی تو اس کی آڑ میں منافق بھی اس کی کھسک لیتے ہیں، چپکے سے اس کی آڑ میں کھسک جاتے ہیں۔ تو یہ ان کے لیے بتایا گیا کہ وہ لوگ ہیں جو وہاں سے کھسک جاتے ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جانتا ہے۔
ان کے لیے پھر یہ بتا دے، ان کے لیے وعید ہے، یعنی کہ ان کے لیے ایک تنبیہ ہے کہ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، ان کو چاہیے کہ وہ ڈریں اللہ سے، اللہ اس مخالفت سے، یعنی اللہ کے رسول کے جو حکم دیا اس کے مخالفت سے ڈریں۔ یہ ڈرنا ہو کہ تم پہ کوئی فتنہ آ جائے اور تم کسی عذاب علیم میں پھنس جاؤ۔ اللہ کے رسول کی بات ہر حال میں ماننی ہے۔ جب یہ نہیں کہ جو اللہ کے رسول نے کوئی بات کی اور آپ اس کی بلکہ اللہ کے رسول کا تو کوئی ایسا عمل ہو یا ان کو جس طرح دیکھا گیا کہ انسان ویسا بھی نہ کرے تو وہ بھی اس کے لیے بھی گناہ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول ہی تو ہے کہ ان کی مانیں گے تو پھر جس طرح تھا نا کہ اللہ کے تمام زندگی کے تمام امور کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائیو شریعت، ان کی سنت کی کسوٹی پر پرکھنا تو واجب ہے۔ جو چیز آپ کی سنت کے مطابق ہوگی اسے قبول کر لیا جائے گا، اور قول اور فعل اس کے مخالف ہوگا اسے رد کر دیا جائے گا، چاہے کہنے والا کوئی بھی ہو۔ انسان تو کوئی بھی انسان ہو سوائے رسول بات رسول کی مانی جائے گی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک پورا ایک طریقہ بتا دیا ہے کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول تمہیں جو کچھ دے تو لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہو، اور جس سے تمہیں روک دے تو رک جاؤ، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ شدید العقاب، وہ سخت سزا دینے والا ہے۔ یعنی یہ اسلام کا ایک اصول ہے کہ جو اللہ کے رسول نے کیا وہ تم نے کرنا ہے، جو انہوں نے کہا وہ تم نے اس کے عمل کرنا ہے، جس چیز سے آپ نے روک دیا اس سے رک جانا ہے۔ یہی اسلام ہے، اس کے علاوہ کوئی کسی کی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ جہاں اللہ کے رسول کی بات آ گئی، جیسا سورہ آل عمران میں وَقُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اے دیجیے کہ اللہ اور رسول کا حکم مانو، پھر اگر منہ پھیلیں تو بے شک اللہ کافروں سے محبت نہیں رکھتا۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دین میں کوئی ایسا کام کیا جس کی بنیاد شریعت میں نہیں، یعنی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نہ کیا نہ کہا، وہ کام ہی مردود ہے۔ اس طرح حالت یہ ہے کہ لوگوں کا اللہ کے رسول کی ہر بات کو ماننا ضروری ہے۔ سیدنا سلمہ بن عقوق بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بائیں ہاتھ سے کھانا کھایا تو آپ نے فرمایا اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ اس آدمی نے جواب دیا کہ میں اس کی طاقت نہیں رکھتا، تو آپ نے فرمایا کہ اچھا اللہ کرے تجھ سے ایسا نہ ہو سکے۔ اس شخص نے تکبر کی وجہ سے یہ بات کہی تھی، تو کہنے والے کہتے ہیں کہ پھر وہ شخص عمر بھر اپنا دائیں ہاتھ منہ تک بھی نہ اٹھا سکا، یعنی اللہ کے رسول کی بات کو اس نے اس کے سامنے تکبر کیا۔ اسی طرح سیدنا ہمارا بن رویبہ بیان رضی اللہ تعالیٰ بیان نے بشر بن مروان کو، یعنی کہ یہ حکمران ہوں گے، اس کے دوران خطبہ جمعہ میں ممبر پر دونوں ہاتھ اٹھاتے ہوئے دیکھا تو فرمایا اللہ ان دونوں ہاتھوں کو تباہ کرے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے زیادہ کرتے نہیں دیکھا، اور انہوں نے اپنی شہادت کی انگلی سے اشارہ کیا۔ یعنی اللہ کے رسول نے اگر اس طرح نہیں کیا تو آپ کو بھی یہ کرنے کا اختیار ہے نہیں۔ جس طرح سیدنا کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ مسجد میں داخل ہوئے، یعنی یہ صحابی میں داخل ہوئے، تو ام الحکم کا بیٹا عبد الرحمن بیٹھ کر خطبہ دے رہا تھا، تو سیدنا کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس خبیث کو دیکھو، بیٹھ کر خطبہ دے رہا ہے جو خلاف سنت ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے فَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور جب وہ کوئی تجارت یا تماشا دیکھتے ہیں تو اٹھ کر اس طرح چلے جاتے ہیں اور تجھے کھڑا چھوڑ دیتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے خطبہ دیتے ہیں، تو جو شخص بیٹھ کے خطبہ دے رہا ہے وہ آپ کی سنت کی مخالفت کر رہا ہے، تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ تو حالت تو یہ ہے، اور ہم دیکھیں کیا اللہ کے رسول کی بات سنتے ہیں اور اس کو اس طرح اگنور کرتے ہیں جیسے ہم نے سنا ہی نہیں، اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ ہر قول کی اور ہر عمل کی اصل بنیاد اسلام کی یہی ہے، اللہ کے رسول کا ان کا قول، ان کا عمل، جس پر وہ چلے گا یہی سنت اور یہی قابل قبول ہے۔ سنت کے مطابق کوئی بھی عمل ہو وہ قابل قبول نہیں ہے، چاہے دیکھنے میں کتنا اچھا لگتا ہو۔ پھر بتا دے گا نمری انتوسی ان سے ڈرنا چاہیے کہ کوئی ایسے تم پہ تمہیں کوئی آزمائش میں نہ پکڑ لے، تم کسی آزمائش میں نہ پھنس جاؤ۔ تو آزمائش کیا ہے؟ دیکھو آزمائش میں اگر پھنسنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح امام جعفر صادق نے اس فتنے کا مطلب لیا ظالموں کا تسلط، کہ یعنی اگر مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احکامات کی خلاف ورزی کریں گے تو ان پر جابر و ظالم حکمران مسلط کر دیے جائیں گے۔
ہم تو آج تو خود ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں ہمارا کیا حال ہے. ہم نے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کو، ان کے حکم کو چھوڑ دیا تو ہمارے ساتھ یہی ہو رہا ہے. اس کی خیر سے اور فتنے میں بہت سی چیزیں اور بھی شامل ہو سکتی ہیں. بے شمار دوسری صورتیں بیان کی جاتی ہیں. بلا آپس میں تفرقے، خانہ جنگیاں، اخلاق کی زوال، داخلی انتشار، سیاسی اور مادی طاقت کا ٹوٹ جانا، غیروں کا محکوم ہو جانا، یہ ساری کی ساری ہم پہ بالکل 100% فٹ ہو رہی ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول کا کہنا چھوڑ دیا تو ہم ان فتنوں میں پھنس چکے ہیں. ہمارے حال ہر حال میں ہم سب پہ یہ چیزیں مسلط ہیں. پاکستان میں ہم پہ تو یہ سب کی سب لاگو ہو رہی ہیں. حکمرانوں کا ظلم بھی ہے، اور آگے جو کچھ خانہ جنگیاں بھی ہیں، آپس کے اختلافات بھی ہیں، اور جو ہم تسلط بھی ہے ہم پہ، تو دوسرے تسلط کر رہے ہیں. ہم تو اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتے. وہ کہتے ہیں کہ اتنی قیمتیں بڑھا دو تو بڑھا دی جاتی ہے، یہ ٹیکس لگا دو تو لگا دیے جاتے ہیں. ہم تو محکوم ہیں، قرض میں پھنسے ہوئے ہیں. تو یہ حمال ہمارا ہے کہ ہم فتنے میں پھنس گئے ہیں. اور یہ پھر یصیبہم عذاب علیم، اللہ تبارک و تعالی رحم کرے. پھر آخرت میں دردناک عذاب بھی شامل ہے. جو اللہ کے رسول کے حکموں کی خلاف ورزی کرے، یخالفون عن امری ہی سے مراد اللہ کے رسول کی مخالفت ہے. تو ان چیزوں سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بچائے. پھر بتا دیے گا لا ان للہ ما فی السماوات والارض، یعنی کہ پھر اللہ تعالیٰ لا ان للہ ما فی السماوات والارض، یعنی آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سبھی اللہ نے پیدا کیا ہے. سب اسی کے مملوک اور سب اسی کے غلام ہیں. وہ جسے چاہتا ہے ان پہ تصرف کرتا ہے، جو چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے. اللہ کے فیصلوں میں تو کوئی مداخلت کر ہی نہیں سکتا. تو اس نے اپنا رسول اس لیے بھیجا تاکہ اس کی اتباع کی جائے. کیونکہ وہ تو جانتا ہے قد یعلم ما انتم علیہ، تم جس حال میں بھی ہو، وہ تم کیا کچھ کرو اللہ تو جانتا ہے. تو اللہ نے اللہ کے رسول کو بھیجا اس لیے کہ اس کی اتباع کی جائے. تو پھر جو لوگ ان سے جو ذات جو ہر انسانوں کے تمام ظاہر اور باطن کو جانتی ہے، اور قیامت کے دن سب کو اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے، اس دن وہ انہیں اس کے تمام اعمال اور جو اس نے اقوال کی ہیں سب کی خبر دے دے گا. تو جو لوگ دنیا میں رسولوں کی مخالفت کرتے ہیں انہیں دردناک عذاب میں مبتلا کرے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ کے ان سے ان چیزوں سے ہمیں بہت ڈرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ میں جانتا ہوں ہر جس حال میں بھی تم ہو. اور پھر جس دن تم سب ان کے سامنے، جب سب لوگ اکٹھے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ کرتے رہے ہیں ان کی سب چیزوں کی اللہ کو خبر ہے. تو اوپر جیسے فرمایا کہ یعنی کہ پہلے منافقین کے احوال جاننے کا ذکر، جس حال میں بھی وہ ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے. آخر میں سبھی فرما دیا ہے کہ صرف ہمارے احوال میں بلکہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. اللہ تو ہر چیز کو جانتا ہے. جس طرح سورہ کہف میں ہم پڑھتے ہیں نا، جمعہ کے دن وودی الکتاب فطر المجرمین مشفقین فی مما فی مما فی، وہ کتاب رکھ دی جائے گی پر وہ مجرموں کو دیکھ کے کہ اس سے ڈرنے والے ہوں گے کہ اس میں جو کچھ ہوگا. اور وہ کہیں گے وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، ہائے ہماری بربادی، اس کتاب کو کیا ہے، نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑتی ہے اور نہ بڑی. إِلَّا أَحْصَاهَا، مگر اس نے اسے ضبط کر یعنی لکھ رکھا ہے. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور جو انہوں نے کچھ کیا ہوگا اسے وہ موجود پائیں گے. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس دن سے بچائے کہ ہماری بدعمالیاں، یہ ہمارے وہ اعمال وہاں پیش ہوں جو ہم اللہ کے رسول کی اور اللہ کے مخالفت میں کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب پہ رحم فرمائے، ہمیں صحیح معنوں میں اسلام پہ چلنے کی، قرآن پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آج صورت مکمل اللہ تبارک و تعالی ہماری اس کو کاوش کو، ہمارے جو اسے ہماری جو ہم سے غلطیاں ہوئی اللہ تبارک و تعالی سے درگزر فرمائے، ہمارے اس کاوش کو قبول کر لے، ہمارے لیے اور ہمارے ماں باپ کے صدقہ جاریہ بنا دے، اور ہم سب پہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ بہت ہی اہم سورہ جس میں اللہ تبارک و تعالی خاص طور پہ یہ بتایا کہ بتانا کہ ہر صورت ہی اس پہ فرض کی گئی، لیکن اس کے لیے خاص طور بتائی ہم نے فرض کی ہے. یعنی اس پہ ہر حال پہ ہر بات کا حکم پہ اس پہ عمل کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمت دے، ہمیں توفیق دے کہ ہم اس پہ عمل کریں اور اپنے آپ کو اس کے مطابق زندگی گزارنے کی صلاحیت پیدا کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب پہ رحم فرمائے. وما علینا الا البلاغ.